السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہو چکا ہے۔ اب جو مہینہ ہے یہ شوال کا مہینہ ہے، رمضان کا بابرکت مہینہ جو کہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس مہینے میں ہم نے اللہ نے ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے کا اور گناہوں کی توبہ کرنے کا بہترین موقع فراہم کیا تھا، اور اب جو شوال کا مہینہ آیا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کیا جائے۔ ہم شوال کے اس مہینے میں داخل ہو چکے ہیں جس کے روزوں کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے مکمل روزے رکھے اور شوال کے 6 دن کے روزے رکھے، گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب حاصل کیا۔ پیارے ساتھیوں، آج کا جو عمل ہے یہ شوال کے مہینے کا عمل ہے، کہ اس کے علاوہ ایک اور وظیفہ بھی میں بتاؤں گی کہ جب بھی آپ کبھی اس پورے مہینے میں شوال کے چاند کو دیکھیں، آپ اس کو بھی پڑھیں۔ یعنی ان شوال کے مہینے میں جو دوسرا وظیفہ ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جو جب بھی آپ چاند کو دیکھیں، چاند کو، تو یہ وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس کی فضیلت الگ ہے اور اس کی فضیلت الگ ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پہلا عمل جو آپ نے کرنا ہے کہ جب سب لوگ دنیاوی کاموں میں، دوسرے معاملات میں مشغول ہوتے ہیں، تو آپ اپنی مصروفیات میں سے تھوڑا سا وقت نکال لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پاک کلام کی صورت کو پڑھیں، اور اس کے ساتھ اگر آپ کو وقت مل جائے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ اس کا طریقہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتی ہوں۔ اس کے اتنے زیادہ فائدے آپ کو ملنے والے ہیں کہ جس شخص کو یہ پتہ چل جائے گا، یقین جانیے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ضرور پڑھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس سال کے اندر، اس مہینے کے اندر وہی چیزیں پا لے گا جو وہ مانگے گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں۔ پیارے دوستو، شوال قمری سال کا 10واں مہینہ ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پس تم ملک میں 4 مہینوں تک چل پھر لو۔ یہاں جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ 2 ہجری کا ذکر ہے۔ اس میں 4 مہینوں کا ذکر واضح طور پر فرمایا گیا ہے، اور یہ عرب کے لوگوں کی طرف نشاندہی کی گئی کہ وہ اپنے ملک کے اندر بغیر کسی حملے کے چل پھر سکتے ہیں۔ حدیث کے مطابق شوال حج کے مہینوں میں آتا ہے۔ اسلام سے پہلے لوگ شوال کے مہینوں کو شادی کے لیے موزوں نہیں سمجھتے تھے، چنانچہ یہ خیال غلط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی شوال کے مہینے میں ہی کی۔ اس مہینے کی اسلام میں بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور اس کے ساتھ 6 روزے شوال کے بھی رکھے، گویا رمضان کے بعد ہمیشہ روزہ رکھنے والا کہلائے گا۔ آپ کو حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بتاتی ہوں کہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور ماہ شوال کے بھی روزے رکھے، اس کا عمل ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر ہوگا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ پیارے ساتھیوں، ماہ شوال کے نوافل پڑھنے کے بھی بہت زیادہ ثواب ہیں، اور زیادہ تر سورہ اخلاص اور زیادہ سے زیادہ نفل پڑھنے کے بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ اگر رمضان المبارک کے خدا نخواستہ کوئی روزے رہ جائے اور قضا کے جو یہ 6 روزے ہیں ان میں بھی وہ روزے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوال کی پہلی رات فرشتے نازل ہو کر آواز دیتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، تم پر خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے تم کو اس لیے بخش دیا کہ تم نے رمضان کے روزے رکھے۔ جب رمضان ختم ہوتا ہے اور 1 شوال شروع ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صاف لباس پہن لیتے اور روزے عید الفطر عیدگاہ کے لیے روانی سے پہلے چند کھجوریں تناول فرماتے، جن کی تعداد طاق میں ہوتی۔ آپ عیدگاہ تک پیدل تشریف لے جاتے اور جس راستے سے جاتے تھے واپسی کا راستہ تبدیل فرماتے تھے۔ عید پر
کثرت سے تکبیر کا حکم فرماتے اور راستے میں چلتے ہوئے بھی آہستہ آواز میں تکبیر فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے باہر کے میدان میں تشریف لے جاتے جو کہ عیدگاہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر سے پہلے فطرانے کی رقم ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ جو میں آپ کو ایک عمل بتا رہی ہوں، یہ پہلا عمل ہے جو آپ نے شوال کے دوسرے اور تیسرے دن کرنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے باوضو حالت میں اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل یا نماز حاجت ادا کرنی ہے۔ اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ جب پڑھ لی تو اس کے بعد آپ نے 15 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے اور 1 بار آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔ پھر اسی طرح دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ 1 بار پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص کو 15 دفعہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھ کر باقیہ نماز ادا کرنی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والوں کی عزت، مال و دولت، روحانی اور جسمانی تنگیاں اور جو بھی اس کی پریشانیاں ہیں وہ دور فرمائے۔ پیارے ساتھیوں، اس کے ساتھ ساتھ 6 روزے رکھنے کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں، جس شخص نے رمضان کے ساتھ 6 روزے شوال کے بھی رکھے، اس نے گویا پورے سال کے روزے رکھے اور اس کا ثواب کئی گنا زیادہ ہے۔ پیارے دوستو، آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا کہ وہ اپنے بندوں کو اپنے فضل و کرم کے ساتھ 1 نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرے گا، اور جو کوئی گناہ کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو 1 گناہ کے بدلے 1 ہی گناہ کی سزا دے گا۔ پیارے ساتھیوں، اب دوسرے وظیفہ جو پورے ماہ مبارک میں آپ نے کرنا ہے وہ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے جب بھی چاند دیکھ لیے ہے، جب بھی آپ چاند دیکھ سکتے ہیں، آپ روزانہ ہی دیکھ سکتے ہیں، تو جب بھی آپ چاند کو دیکھیں تو آپ نے رات کو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح فجر کی نماز سے پہلے تک باوضو حالت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اول و آخر آپ نے درود پاک کا اہتمام نہیں بھولنا۔ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ جیسے ہی شوال کا چاند دیکھے پورے مہینے میں آپ باوضو ہو کر عشاء کی نماز کے بعد، یہ عمل آپ نے عشاء کے بعد شروع کرنا ہے، اول آخر درود پاک اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ انسان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ بے گناہ خوشیاں اور بے گناہ انعامات اس کے اللہ نے دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غیبی طریقے سے اس کی مدد فرماتا ہے، اور جو بھی معاملات اور پریشانیاں ہیں اور رکاوٹیں ہیں، کوئی مسئلہ آ چکا ہے، کاروبار کے حوالے سے ہے یا کسی اور کے حوالے سے، زندگی کے معاملات کے حوالے سے آپ نے بہت کوششیں کی، معاملہ حل نہیں ہو رہا، تو وہ دوست احباب رمضان المبارک میں یہ وظیفہ کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کریں گے اور آپ کی نیک حاجات کو ضرور سنیں گے۔ اللہ اس کو غنی فرما دے گا، مال و اسباب نوازے گا، اور جو بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو یہ سورہ اخلاص اس کی پریشانی کے خلاف ڈال بن جائے گا۔ جو بھی مشکلات آ جائیں گی، سورہ اخلاص اس کے سامنے آ جائے گا، اس کی ہر دعا اور ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔